السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر وافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی ہم تھوڑا سا باہر آئے ہیں اور باہر آ کر بھی وہی موسم کا حال ہے، شدید گرمی ہے۔ شاید یہ محرم کی وجہ سے ہے۔ بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور پھر ہم گھر چلے جائیں گے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر وافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں ٹھیک ہوں۔ ایکچولی میں نے آج بھی بلاگ بنایا تھا لیکن اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت سی باتیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائی ٹی پر ادھر ادھر کی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں۔ میرے پاس جو آج میرا بلاگ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ بھی پنجاب کا تھا اور کچھ ٹریول کا تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے آج ریکارڈ کی ہیں لیکن میں وہ شیئر نہیں کر پا رہی۔ میں یہ بلاگ صبح بھی ڈال سکتی تھی، جیسے سب کے ریئیکشن ادھر سے ادھر سے آ رہے تھے، میں بھی کر سکتی تھی لیکن میں نے اس وجہ سے نہیں کیا۔ ایک تو میرا روزہ تھا، علی رات 2:30 بجے تک میرے پاس تھا، تو بس اس کے بعد میری آنکھ لگی تو میں سحری کے ٹائم نہیں اٹھ پائی، تو میں نے پھر ویسے ہی روزہ رکھ لیا تھا۔ ابھی افطاری میں نینا میرے ساتھ تھی لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کھایا گیا، ابھی میرا کھانا وہ پڑا ہے، تو پورا ولاگ آپ نینا کا دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے کھانا مطلب دل ہی نہیں کیا، صرف پانی پیا ہے۔ ٹینشن اتنی، میں نے پتہ نہیں آج کتنی دفعہ اپنی والدہ کو کالز کی ہیں۔ میرا یہاں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی بھی دل آزاری کروں، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ میں یہ بولوں کہ مجھے لوگ بہت جانتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو کے جڑے ہوتے ہیں، وہ جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ مجھے یہاں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے۔ مجھے کل بہت سی باتیں تھیں، شادی سے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں وہ میں نے اپنے بلاگ میں شیئر کر دیا تھا۔ کل نیٹ ورک نہیں ہوگا، اس سلسلے میں نے اپنی ویڈیو صبح ہی اپلوڈ کر دی تھی۔ آج میں نے کوئی بلاگ نہیں بنایا ہے۔ دلبر کے بلاگ میں نے بہت ساری باتیں کلیئر کی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ دلبر کا بلاگ کسی نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، لیکن اس میں نے ساری حقیقت کلیئر کی۔ شادی جو ہوتی ہے میرے خیال میں جب تک باپ نہ ہو تو شادی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے نکاح میں دیکھیں، میری بات سنیں، ہر جگہ کیمرہ لے کر نہیں گھوما جاتا۔ جتنی کوشش دلبر کی ہو سکی ہے اس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ آنسا کا نکاح ندیم بھائی نے ریکارڈ کیا ہے، عمر کا نکاح جو ہے وہ دلبر نے ریکارڈ کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں جو تھے میاں بیوی، ہمارے تو بازار کے چکر ختم نہیں ہو رہے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم نے وہ شاپنگ وغیرہ کر کے اس بچی کو دی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بچی رخصت ہو کر گئی ہے لیکن واپس آ گئی ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ جب تک آپ میرا یہ ولاگ دیکھیں گے تو اس دن مطلب 11 نومبر کو وہ یہاں سے چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن میری سسٹر کی وجہ سے، سیدھی سی بات ہے، میری سسٹر کی وجہ سے انہوں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں اس وجہ سے اس کے ہسبینڈ نے کال کی ہے کہ لوگوں سے مراد ان کے رشتہ دار جو تھے، انہوں نے یوٹیوب چینل دیکھا کہ ہمارا چاچو جو ہے وہ یوٹیوب پہ آیا ہوگا، ہم دیکھیں گے۔ ہر کوئی شوق سے دیکھتا ہے یار، ویڈیو دیکھتا ہے کہ ہمارے بارے میں کیا بولا، لیکن جب انہوں نے سائمہ کی ویڈیو دیکھی ہے تو اس کے بعد ان کے پورے خاندان نے بہت سی باتیں کی ہیں، بہت سی چیزیں سامنے لا کر رکھی ہیں۔ اس بیچاری کا گھر جو ہے اس ٹائم مطلب ڈاماڈول ہو چکا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس نے کہنا دیکھا میں نے تو پہلے ہی بولا تھا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے وہ بچی کا جو ہے وہ گھر خراب ہو رہا ہے۔ ایک بات میں اور یہاں پر سائمہ مس بولتی جاؤں آپ کو، آپ کہتی ہیں کہ میری بہن کو بہت کچھ سکھایا ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دلبر اور سنیا نے زبردستی ویڈیوز بنائی ہیں، یہ وہ۔ دیکھیں میں نے کل بھی بلاگ میں بولا تھا کہ اگر ہمیں اس طرح کی چیز کرنی ہوتی تو ہم خود یہاں پر نہ آتے، ٹھیک ہے نا؟ ہم وہیں پہ رہتے اور وہاں پہ بلاگ بناتے۔ ہمارے پاس تو کوئی پھر 1.5 ہفتے کے بلاگ آنے تھے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی ادھر ادھر منہ مارنے کی، ہمیں تو کپڑے چینج کرنے کی فرصت نہیں ملی ہے۔ میں نے وہاں پر کیا وائٹ چادر لی ہوئی تھی، میرا نام دلبر نے بے رکھ دیا اس دن سے، بے کر رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے کہ اب میں نے آ کے گھر میں آ کے یہ کپڑے پہنے، تو خدا کے لیے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس بچی کے اوپر کیوں داغ لگانا ہے؟ وہ اپنے گھر بس رہی ہے تو اسے بسنے دیں۔ اچھا چلیں، اگر اس نے لو میرج کی ہے ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں اس نے تیزاب پیا، آپ بھی تو کوئی بات چھوڑ دیں، تیزاب پینے سے انسان بچ جاتا ہے؟ پتہ نہیں آپ کیا مطلب وائی ٹی پہ آپ رکھنا کیا چاہتی ہیں؟ ہمارے گھر میں جی عورتوں کی حکومت ہے، پھر تو میری سائمہ آپ کے گھر میں ہی عورتوں کی حکومت چلتی ہوگی۔ میری ماں تو بیچاری کی جان نکلی ہوتی ہے کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، ان کے والد نے آنا، میں نے روٹی بنانی ہے، اگر میں نے روٹی نہ بنائی تو میرا شوہر مجھے گالیاں دے گا۔ میرے باپ اتنا سخت ہے نا، سیدھی سی بات ہے، انہوں نے ساری زندگی صبح فجر کے ٹائم ناشتہ کیا ہے،
اور مغرب کے ٹائم انہوں نے رات کا کھانا کھایا. یہ 2 ٹائم انہوں نے کھانا مسٹ کھانا ہے. اور میری ماں آج تک کسی رشتہ دار کے گھر وہ رات نہیں رہی، صرف اس وجہ سے کہ میرے شوہر نے میرے ہاتھ کی روٹی کھانی ہے. ٹھیک ہے نا، بیوی کی بھی بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میری ماں نے اپنی ساری خواہشیں ماری ہوئی صرف اپنے بچوں کے لیے. میرے بابا بہت سخت مزاج تھے جب تک ہم 3 بہنیں تھیں. جب میرے بھائی ہوئے تو میرے بابا کچھ ٹھیک ہوئے، ٹھیک ہے. اور یہ زمین بھی میرے بابا کو شروع سے نہیں دی ہوئی. میرے بابا نے بہت سی عدالتوں میں کیس کر کے اپنی بہنوں سے یہ زمین حاصل کی تھی، سیدھی سی بات ہے. تو اس وجہ سے میری ماں نے اس اپنی بھی زمین سیل کر کے یہ گھر بنا کر وہ بیٹھی ہیں، جس میں انہوں نے اپنے بچوں کو ایک عزت دار چھت دی ہوئی تاکہ وہ اپنے بچے سکون سے بیٹھ سکیں. تو اس لیے یہ باتیں آپ یہاں پر وہ باتیں رکھا کریں جس سے آپ کے ماں باپ کی عزت ہو. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ماں نے کتنے دکھ دیکھے ہیں. آپ کی زیادہ ماں ہے نا، میں تو منہ سے ماں کا الفاظ لوں گی تو آپ میری زبان چھین لیں گی نا. اس وجہ سے خدا کے لیے اتنا بدنام نہ کریں، اتنا بدنام نہ کریں کہ کچھ بھی نہ بچے. آج صبح سے میں پاگل ہو گئی ہوں گھر کال کر کر کے کہ مما سب ٹھیک ہے، کیونکہ میری مما کا اتنا بی پی شوٹ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہتی ہے مجھے تکلیف ہوگی، جو انسان دور بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. جب وہ مشکل میں پاس بھی نہیں ہوتا وہ ادھر بھی تڑپ رہا ہوتا ہے، اور وہ ان کو سوچ سوچ کے بھی تڑپ رہا ہوتا ہے. تو خدا کے لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ بڑی ہیں، آپ سچی ہیں. میں، عائشہ، دلبر، آنسا، نوید، مما، بابا سب برے ہیں، ہم سب برے ہیں. آپ اچھی ہیں، ہم عزیز آپ سے نہیں لڑ سکتے. میں یہاں پر صرف اتنا بولوں گی کہ انسان کو وہاں خاموش ہو جانا چاہیے جہاں پر یہ لگے کہ یار میرا یا اگلے بندے کا راز فاش ہو رہے ہیں. کیونکہ آج آپ کسی کا پردہ رکھیں گے تو کل کو آپ کا پردہ رکھا جائے گا. اگر آج آپ کسی کو ننگا کریں گے تو لوگ آپ کو بھی ننگا کریں گے، اور آپ ہو رہی ہیں. سیدھی سی بات ہے. سمجھنے والے سب سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے کسی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات نہیں کرنی ہے، میں مختصر سی بات کروں گی، ٹھیک ہے. میری ماں جو ہے گھر کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں. میری ماں سے کل بات بھی ہوئی ہے، میں نے تھوڑی سی ریکارڈ بھی کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں آ لیجیے گا کہ میں نے اپنی ماں سے زبردستی ویڈیو بنائی ہے. نیٹ ورک نہیں چل رہا تھا، ہانیہ بھی ادھر ہی تھی، لیکن میں نے ہانیہ سے پہلے بات کی. اسے بولا بیٹا کہ آپ سائڈ پر ہو جائیں، اب آپ اس بات میں نہیں آئیں گی، مطلب ویڈیو میں آپ نہیں آئیں گی. مما سے بات کی ہے، نیٹ ورک اتنا بیزی جا رہا تھا کہ جو چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں میں وہ مطلب سیم ٹو سیم یہاں پر لگا دوں گی. لیکن ظاہری سی بات ہے کہ ویڈیو کال پہ آپ کا چہرہ تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پلیز کوئی بھی میری ماں کے لیے گندا کمنٹس نہ کیجیے گا. کیونکہ چیز وہ ہوتی ہے بتانے سے نہیں ہوتی، یار میں تیری بڑی عزت کرتا ہوں، یار میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، یہ چیز نہیں ہوتی. عزت یہ ہوتی ہے اگلے کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کو صرف محسوس ہو کہ ہاں یار یہ یہاں پر میری عزت ہے، میں یہاں چیخوں مجھے اپنی ماں سے پیار ہے، میری ماں یہ فلاں. نہیں، میں آپ کی طرح چیخوں گی نہیں، لیکن میں اپنی ماں کے لیے کوئی شب برداشت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. میں نے بھی اپنے ماں باپ کو ایک بیٹے کی طرح یہ گھر چلایا ہے، ٹھیک ہے. اتنا تو آپ نے مس سائمہ کیا بھی نہیں ہے جتنا میں نے اپنی فیملی کو لے کر چلی ہوں. جب آپ لوگ سیپریٹ ہو گئے تھے نا، کیونکہ ندیم بھائی اور سائمہ پہلے ہمارے ساتھ رہتے تھے، جب یہ سیپریٹ ہو گئے تھے تو میری ماں بہت پریشان تھی. میں نے ماں سے یہ بولا کہ مما آپ نے ٹینشن نہیں لینی، میں جہاں سے مرضی گھر کا خرچہ پورا کروں. چاہے میں دکاندار ابھی بھی زندہ بیٹھے ہیں، میں ادھار لیتی تھی، میں کچھ بھی کرتی تھی، میں اپنے گھر میں ایڈوانس راشن رکھتی تھی، عید کے کپڑے، قربانیاں، ہر چیز میں کرتی تھی. گھر میں اے سی تک لگوائی ہیں، ٹھیک ہے. سارے کام میں نے کیے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سب کچھ ٹھیک رہے، اور میں نے اپنے گھر کو چلایا بھی ہے. لیکن جب میری جاب ختم ہو گئی تو اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو پھر میری شادی ہو گئی، ٹھیک ہے. شادی کے بعد پھر میری ماں نے میرا بہت ساتھ دیا، کیونکہ اس گھر میں مجھے کھانا بھی نہیں ملتا تھا. ہمارے گھر میں بہت غربت تھی، ٹھیک ہے. مہینہ مہینہ میرے گھر کا میٹر بھی کٹا ہوتا تھا، بند گھر تھا. آپ لوگوں نے میرا پچھلا گھر دیکھا ہے. لیکن کیا تھا کہ میں خاموشی سے گزارا کرتی تھی. ایک میری بہت اچھی دوست ہے پھر جس نے میرے گھر کا جو ہے وہ بل پے کیا، شاید اس کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر. اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے احسان ہیں، چھوٹے چھوٹے نہیں میں بولوں گی کہ کوئی یہاں پر چھوٹا بھی احسان کرے تو احسان ہوتا ہے، لیکن میرے اوپر بہت بڑے بڑے احسان ہیں. مجھے ہمیشہ یاد ہے، ان کی بولی ہوئی باتیں مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہیں اور میرے زندگی میں واقعی ہی کام آتی ہیں، ٹھیک ہے.
تو انہوں نے میرے گھر کا بل پے کیا اور اس کے بعد میں نے ابھی تک وہ پیمنٹ میں پے نہیں کر سکی، نہ ہی میرے شوہر پے کر سکے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ غربت بہت زیادہ تھی ہمارے گھر میں۔ بات میری لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک لاسٹ بات میں کروں گی کہ میں آپ لوگوں سے مزید نہیں لڑ سکتی۔ عائشہ جو ہے وہ خود نہیں آئی تھی، عائشہ کو میں نے مطلب وہ پہلے اس گھر میں تھی، لیکن کیا ہے کہ وہ میری وجہ سے وہاں رکی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بولنا چاہوں گی، جس دن میں آئی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت مہمان تھے اور بہت ہی برتن تھے، اور عائشہ نے وہ اکیلی نے برتن دھوئے ہیں، پورا گھر صاف کی ہے، امی کی طبیعت خراب تھی، امی کو سنبھالا ہے، آنسا کو لے کر آئی ہے، سارے کام بچی وہ اکیلی کرتی رہی ہے۔ وہ چاہے جتنے بھی گندے خاندان کی ہو سائمہ مس، لیکن اس ٹائم وہ آپ کے گھر کی عزت ہے، آپ کے گھر کی بہو ہے، اور ابو 1000 دفعہ بول چکے ہیں کہ اب یہ عائشہ کا گھر ہے اور عائشہ ہی اس گھر کی مالکن ہے۔ جیسے ہی آنسا جائے گی گھر کی ساری چابیاں جو ہیں ہم نے عائشہ کو دے دینی ہیں۔ تو بس بات ختم ہوگی۔ آپ اپنے بھائی کے بارے میں بھی، اپنے بھائی کو کیوں گندا کر رہی ہیں؟ لاسٹ بات بولوں گی، آپ ہر ویڈیو میں بولتی ہیں میں ایسی ہوں، میں ہانیہ کی پرورش ایسی کر رہی ہوں گی، تو پھر آپ ہانیہ میرے پاس چھوڑی ہوئی ہے۔ یہ میں نے اس لیے الفاظ بولے تھے کہ آپ ان کو دے دیں تاکہ آپ میرے اوپر یہ تانے بلیم لگانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ پھر اب میں جب آ کے اسے جواب دیتی ہوں پھر آپ کہتی ہوں کہ پلیز میرے پاس رہنے دو، یہ وہ فلاں، تو کائنڈلی ایک چیز چن لیں، یہ وہی ہانیہ ہے کہ جب یہ پیدا ہونے والی تھی آپ اور آپ کے ہسبینڈ نے نوید کو میرے خلاف کھڑا کر دیا تھا، چھوٹے بھائی نے میرے پیٹ میں ٹانگ بھی ماری تھی، جب آپ وہ تکلیف وہ درد کوئی نہیں جانتا، صرف میں اور میری ماں جانتی ہیں۔ ہانیہ کے بعد بھائی ندیم کو ہانیہ سے پیار ہوا، ان کو جیسے اولاد کا ایک احساس تھا، کمی تھی وہ پوری ہوئی، لیکن پھر بھی ندیم بھائی نے کبھی ہانیہ کو چیز لا کر نہیں دی تھی، وہ ارسلان کا زیادہ کرتے تھے، ارسلان کو ہی لا کر دیتے تھے، جیسے وہ ہانیہ کو بیٹی مانتے ایسے وہ میرے چھوٹے بھائی کو اپنا بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے ندیم بھائی آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ کل کو میرے اوپر آ کر بات کریں، مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ میں آپ سب کا کرتا ہوں تو میری بیوی آ کر ہر چیز پر پانی پھیر دیتی ہے، تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے، مجھے آپ سے کوئی بھی گلہ نہیں ہے، آپ بہت اچھا ہانیہ کی پرورش کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میرا کچھ دن پہلے دل دکھا ہے، وہ شاید پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہاں پر بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں بولنا چاہوں گی۔ دلبر جیسے ہی اسلام آباد گئے تو میں نے سوچا کہ دلبر جتنے بھی ہیں موٹے کپڑے لے کر آئے، اور انہوں نے گرمیوں میں کوئی سوٹ نہیں لیا ہے کہ کپڑے پہنے ان کے اچھے لگتے ہیں، تو میں ان کے، ظاہر سی بات ہے بلاگنگ کرتے ہیں، کپڑے ان کے اچھے ہونے چاہیے، کچھ بھی ہو، کیونکہ میری شروع سے عادت ہے، میں اپنے بہن بھائیوں کے، خاص طور پہ جو جینٹس ہوتے ہیں نا، مجھے ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، باقی کسی کے ہوں یا نہ ہوں۔ میں ان کے ڈریس لینے گئی، جیسے آپ کو پتا ہے کہ عورتیں تو کپڑوں کی شوقین ہوتی جو بھی ہے، میں نے اپنے لیے یہ ہلکے ہلکے سے 2 پیس دیکھے تھے 3، میں نے اپنے لیے ڈریس لیے، لیکن میں نے اس وقت بلاگ میں نہیں بولا، میں نے بلاگ میں یہی بولا تھا کہ یہ عائشہ کے کپڑے ہیں، جو سیم ڈریس تھا اس کے بارے میں بات کی، باقی کسی کے ڈریس کے بارے میں بات نہیں ہوئی۔ میں نے وہ راتوں رات کپڑے شیلنگ کیے، صبح میں جا کے ٹیلر کو دے آئی تھی۔ جب میں ٹیلر کو دے کر آئی ہوں تو نا ہانیہ آئی ہے، تو ہانیہ کے کپڑے صحیح نہیں تھے، میں نے کہا مما ہانیہ کے کپڑے کیسے پہنے ہوئے، تو مما کہتی ندیم رات بول رہا تھا کہ ثنیہ اکیلی کپڑے لینے چلی گئی ہے، تو مجھے بتاتی میں ہانیہ کے جا کر ساتھ لے آتی، تو میں نے کہا مما جی آپ ایسے کریں، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کپڑے بھی سلائی کرنے کے لیے ادھر دے آئی ہوں، نہیں تو ہانیہ کے اس میں سے اسٹچ آپ کروا لیتی، آپ ندیم بھائی کو ساتھ لے کر جائیں، وہاں سے کپڑے لے کر آئیں، اور میں اس کی پیمنٹ جو ہے آپ کو سیلری آنے پہ میں خود ہی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں ان کے جیز کیش میں بھیج دوں گی۔ میرے خیال میں ابھی تک مما لوگ ان کے کپڑے لینے کے لیے نہیں گئے ہیں۔ میں اس دفعہ بچی کے کپڑے یہاں سے اس لیے نہیں لے کر گئی تھی کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ لنڈے کے کپڑے لے کر آتے، حتیٰ کہ میں جیٹ ڈاٹ سے ہانیہ کے عید کے کپڑے لے کر گئی تھی، شوز بھی اسٹائلوں سے لے کر گئی تھی، آپ نے دیکھا کہ بہت اچھا سوٹ تھا اس کا، شوز بھی اس کا بہت اچھا تھا، بچوں کے ڈیزائن میں جو سب سے مہنگا شوز تھا میں وہ لے کر گئی تھی۔ آپ ہانیہ کے پاؤں میں پہنا ہوا شوز دیکھ لیں اور اسٹائلوں کی ویب سائٹ پر جا کے وہ کڈس میں سے جا کے چیک کر لیں کہ وہ شوز کتنے کا ہے، میں آپ کو یہاں نہیں بتاتی، ٹھیک ہے؟ جو اس نے بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے جے ڈاٹ پر جائیں، وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا، سوٹ تو دیکھا ہے نا، لڑکیاں تو پتہ کر ہی لیتی ہیں، تو دیکھ لیجئے گا کہ وہ سوٹ بھی کتنے کا ہے۔ یہاں سے ہلکی پھلکی شرٹیں میں اس لیے لے کر گئی تھی تاکہ وہ زیادہ ہیوی کپڑے اس سے بھی نہیں پہنے جاتے، ہانیہ کو تو سردیوں میں بھی گرمی لگتی ہے، اس وجہ سے میں یہاں سے اس دفعہ کپڑے لے کر نہیں گئی تھی۔ تو میں یہاں پر یہ نہیں کہتی کہ آپ بچی کا نہیں کرتے، ظاہر سی بات ہے آپ دن رات اس پر محنت کر رہے ہیں، دونوں میاں بیوی دن رات محنت کر رہے ہیں، میں شاید اتنا نہیں کرتی جتنا آپ کرتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ آپ کو اپنی بچی کو اپنایا نہیں، پیار نہیں ہے، تو مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے،
میں کچھ مجبوریوں میں پھنسی ہوئی ہوں، نہیں تو میں بھی ساری ڈیٹیلز یہاں پر رکھ سکتی ہوں۔ خدا کے لیے میں اور مزید نہیں لڑنا چاہتی، نہ میرے اندر کیپیسٹی ہے، نہ میں یہاں اکیلی دور بیٹھ کر رو سکتی ہوں۔ آپ لوگوں کا جو دل چاہتا ہے آپ کریں، لیکن میں اتنا بولوں گی کہ ہم نے یہ جو 2 بھائی ہیں نا، بڑے مانگ مانگ کر لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کو کچھ ہو، ٹھیک ہے؟ جب ہمارے بھائی نہیں تھے نا، ہم نے بہت ظلم دیکھے ہیں، اپنے باپ سے بھی بہت مار کھائی ہے، بہت مار کھائی ہے ہم نے اپنے باپ سے۔ اور راستے میں ہمیں ایسے اینٹ ملتی تھی نا، میں اس اینٹ کے اوپر نا کپڑا چڑھا کے کہتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اتنی مطلب بھائی کی ایک طلب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 بھائی دیے ہیں، ان کی عزت کر لو، کچھ بھی نہیں رہنا یہاں پہ، ہر چیز ختم ہو جانی ہے۔ آپ کے پاس الحمدللہ سارا کچھ ہے، اور میں نہیں بولنا چاہتی کچھ بھی۔ میری بات کسی کو بھی بری لگی ہو تو ویری سوری، لیکن خدا کے لیے اس طرح کی آ کر آپ لوگ بھی غلط کمنٹس نہ کیا کریں کہ یہ چیز مطلب ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی ہے، ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، تو میرے خیال میں اگر ڈرامے بازی ہو تو ڈرامہ ایک پراپر طور پر لکھا جاتا ہے، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا بولا جا رہا ہے۔ وہ چھوٹی بچی ابھی گھر نہیں گئی، اس کا گھر خراب ہو چکا ہے، وہ رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، بہت سی چیزیں چل رہی ہیں۔ کائنڈلی ان چیزوں کو ختم کر دیں۔ اگر یہ ختم ہو جائیں گی تو ہم سب خوش رہیں گے، اگر یہ ختم نہیں ہوں گی تو ہم پاگل ہو جائیں گے۔ صبح ابو جی نے بھی آپ کی ساری ویڈیو دیکھی ہیں، تو انہوں نے بولا کہ اگر وہ آپ کو ننگا کر رہی ہے، آپ کو دھو رہی ہے، تو آپ برابر دھوئیں۔ تو میرا تو دل یہ نہیں چاہتا، باقی آپ لوگوں کو جو اچھا لگتا ہے وہ آپ کریں، لیکن آپ عائشہ کو اتنا مت ذلیل کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے میرے بارے میں بولا کہ وہ اپنے بچوں کو مجھ سے نہیں ملنے دے گی، ٹھیک ہے، نہ ملنے دے، میں تو ویسے ہی بہت دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، میں صرف اتنا بولوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی اولاد دے، میں دور رہ کر ہی اچھی ہوں۔ ظاہری سی بات ہے کہ میرے اوپر اتنے داغ لگے ہوئے ہیں، تو میری ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو بس میں نے روزہ رکھا تھا، پانی کی طلب ہو رہی ہے، کھانے کی کوئی بھی طلب نہیں ہو رہی ہے، اور سارا دن اکیلے بیٹھ بیٹھ کر یہ چیزیں سوچ کر میں آج اتنی پاگل ہو گئی ہوں۔ تو احسان ہے نینا کا کہ وہ میرے پاس آئی، آج کافی دیر بیٹھی رہی ہے، تو اچھا ٹائم گزر گیا ہے۔ ابھی رات کے 9 بج رہے ہیں، 9 نہیں تقریباً 10 بج چکے ہیں۔ جو میں نے یہ 2-3 دن میں چھوٹے چھوٹے سے کلپ ریکارڈ کیے ہیں، وہ انشاءاللہ جو نیکسٹ بلاگ ہے اس میں ایڈ کر دوں گی۔ چلیں گا، اس لاسٹ پہ میں ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہوں گی، وہ میں کرنا چاہوں گی اپنی بھابھی سے ریلیٹڈ۔ صرف اتنا بولوں گی کہ وہ ہمارے گھر کی عزت ہے۔ جب بابا نے، مما لوگوں نے ساری ذمہ داری اس کے سر پہ ڈال دی ہے، تو میرے خیال میں آپ کو خوشی ہونا چاہیے کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ ریلیکس ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک بہو آ چکی ہے، ایک بھابھی آ چکی ہے جو آپ کے گھر کو چلا رہی ہے۔ میرے خیال میں عائشہ جو ہے وہ ایک اچھے گھر کی اور ایک اچھی لڑکی ہے، اس کے اوپر آپ اتنی گالیاں کسی کے خاندان کو دینا، آپ کے خاندان کو کوئی گالیاں دے تو آپ کو بھی برا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جٹ پاگل ہوتے ہیں، میں نے تو اس بات پہ ہمیں بھی غصہ ہے۔ اگر آپ کسی کی بھی کاسٹ میں بات کریں گی تو بہت بری بات ہے۔ دیکھیں، اگر عائشہ سرائکی ہے تو میرے خیال میں دلبر بھی سرائکی ہے، تو میں اپنے شوہر کے لیے تو بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی، اور سیم اسی طرح میں اپنے بھائی کے لیے بھی نہیں برداشت کر سکتی۔ بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آج آپ کسی کی بیٹی کو اتنا دھو رہی ہیں، کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے باہر شور آ رہا ہے، تو اس لیے میں کائنڈلی جلدی بات کروں گی کہ میں نے عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا، نہ میں عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بولنا چاہتی ہوں۔ وہ اتنے دن اس نے اسٹے کیا، صرف میری وجہ سے اسٹے کیا۔ میں نے عائشہ کو نکاح کے بارے میں رات میں بتایا تھا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ رخصت کر کے لے جائیں گے۔ تو جب اسے رخصتی کا پتہ چلا تو پھر اس نے نوید کو بولا کہ ہاں اگر رخصتی بھی ہے تو میں آؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ رخصتی ایسے ہے کہ وہ جائے گی اور آ جائے گی، کیونکہ محرم کے بعد ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آئی ہے اور واقعی ہی گھر میں بہت برتن تھے، سارا کام وہی اس دن سے کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ وہ بلاگ کے لیے آئی ہے، دیکھیں وہ بلاگ کے لیے نہیں آئی، بلاگ اس کا کتنا چل گیا، اس سے زیادہ تو آپ کی ویڈیو چل گیا، اس سے زیادہ تو دلبر کی چل گئی ہوگی، میری چل گئی ہوگی، اس کی تو بیچاری کی اتنی سی ویڈیو جتنا مطلب آپ نے اس کو دھو ڈالا ہے، خدا کے لیے۔ ہاں، ایک چھوٹی بات میں اور کرتی جاؤں، آپ کو اپنی بہنوں کا زیادہ پتہ ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہ آنسا کو یہ سکھا کر باتیں کی گئی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آنسا بول سکتی ہے؟ اس کو یہ معذور جو بھی تھا وہ پہلے تھی، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اپنی ہی بہن کو گندا مت کریں یہاں پر، ٹھیک ہے۔
اور میری اگر عائشہ میری وجہ سے وہاں پر 1-1.5 ہفتہ رہی ہے تو میں نے ولاگ میں کئی دفعہ بتایا، اس کی والدہ سے بھی بات کی اور اس کو میں خود اس کے گھر چھوڑ کر بھی آئی ہوں، اور اس کی والدہ کو دلبر نے بھی تھینکس بول کر آئے ہیں کہ میری وجہ سے آپ کی بیٹی اتنے دن رہی ہے تو آپ کائنڈلی اس بات پر ناراض نہ ہو۔ انہوں نے بولا آگے سے مذاق سے کہ ہاں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب اگر عائشہ جائے گی تو ہم اسے ماریں گے، لیکن اس کی والدہ صرف مذاق میں بات کر رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی آپ اس کے ذاتیات پہ اتنے گھٹیا الزام نہ لگائیں پلیز، بس میں یہی بولوں گی اور کچھ نہیں۔ اور ویری سوری عائشہ کہ آپ کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ میں کسی کی بھی آج پراپر ویڈیو نہیں دیکھ سکی کیونکہ یہاں پر نیٹ ورک کا ایشو ہے، مجھے نہیں پتا کہ گھر میں کیا ماحول چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف والدہ کے ساتھ 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے، انہوں نے یہی بولا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آنسر سے ریلیٹڈ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے سسرال والوں سے یہ والے میسج آ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں پاگل لڑکی دے دی ہے، خدا کے لیے کسی کی بیٹی کے اوپر اتنے بہتان نہ لگائیں، مجھے پتہ ہے کل کو آپ نے میرے اوپر آنا ہے۔ تو بس میں یہی بولنا چاہوں گی، بس چھوڑ دیں، سب کی جان چھوڑ دیں، اپنا بلاگ بنائیں، اگر نہیں بنا سکتی تو آپ پلیز کسی اور کو دھوئیں، جیسے آپ پچھلے دنوں اپنے ہسبینڈ پہ لگی ہوئی تھی نا، ہاں اپنے ہسبینڈ پہ ریئیکشن دیں، اچھی بات ہے، فیملی کو چھوڑ دیں، بس اتنا ہی بولوں گی، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے کو آدھی کوئی ضرورت ہے، خبردار میرے کو آدھی کوئی تھوڑی ضرورت ہے کہ میرا مرن جیون ختم ہے، میری مری کا منہ دیکھنے بھی تسی نہیں آنا، کوئی ضرورت نہیں ہے تسی اپنے گھر خوش ہے، میں اپنے گھر خوش ہے، میں اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں نہ کہنا اور کی زندگی نہ ہی میں آؤں۔ نہیں، اس میں میرا اور دلبر کا کوئی قصور ہے یا میرا کوئی قصور ہے، مجھے بتائیں آپ۔ تسی بڑا فن کر کے دکھایا، میری دھی سنیاں بہت اچھی آ، سنیاں ورگا میرا بچہ سنیاں نو ایویں بیٹھی والے بدنام کرتے ہیں، ساری سنیاں نے اپنی شادی کرائی ہے، سنیاں نے کوئی ایب نہیں کیتا، ساری دنیا کرتا کوئی بھی نہیں سی، نائس یار اچھا انسان، بڑی محنت کی میری دھی نے، بڑا کرایا، سارا کچھ کیتا ہے میری دھی نے، ایک مرد بن کے سب کما کے کرایا۔ میرے کن بچے سی، میری ہمسائی نے کہا کہ تیرے کنا کے بچ پاٹے ہونے چاہیے، تیرے بہت پیاری لگے، میں کہا میرا پت جوان ہوگا پھر وہ کماؤ گا پھر میرے کنا چ پاؤ گا، میری دھی نے اسے بہت کانٹے کرا کے میرے کنا چ پائے، ہمسائی نے کہی ہے۔ ساری زندگی دے آسان نہیں اسی دے سکتے، سارے بڑا آسان کیا، بہت سارے کما کے کھلایا میری دھی نے، بڑا ہی ساڈا جنہ کہ اسی تیرے غریب کر نہیں ہوں نہیں تھوڑا تو سارے بہت آسان ہے۔ بہت سمجھدار ہے، کوئی باتیں کرتے زندگی اللہ طرف ہونے ہیں نہ، چلو ٹھیک ہے مما جی۔